اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپین رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں فرانسیسی صدر میکرون، یورپی یونین اور نیٹو کے حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ جلد یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے اجتماعی معاہدہ ہو جائے گا۔ اب جلد امریکہ، روس اور یوکرین کی سہ فریقی ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ آج یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد اب روسی صدر پوتن سے ملاقات طے کی جائے گی۔ ہم نے روسی موقف کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ہم نے 6-7 جنگیں روکی ہیں۔ روس یوکرین جنگ روکنا آسان سمجھتا تھا، مگر یہ سب سے مشکل نکلی ہے۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کی سلامتی کے لیے ضمانتوں پر بات کی ہے۔ ٹرمپ سے تعمیری بات چیت ہوئی، یہ بہترین بات چیت تھی۔ اس سے بہترین بات چیت شاید مستقبل میں ہو۔ ہم سب جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ ہمیں سیکیورٹی ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ سے ملاقات میں قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شدید بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مزید نقصانات ہوئے ہیں۔ صوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھر تباہ ہو گئے۔ سیلاب میں بہنے اور چھتیں گرنے سے 14 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ ایبٹ آباد، گلیات اور حویلیہ میں بھی شدید بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلتستان اور ملکن ڈویژن میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع اور پولیس تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ سوابی کے گاؤں دھلوڑی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلوں نے کئی گھر بہا دیے۔ خواتین اور بچے چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ملبے سے 10 افراد کی لاشیں اور 4 زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ سرکوئی پایا میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ کرنل شیر ندی میں 2 افراد ڈوب گئے۔ ایبٹ آباد، گلیات اور حویلیہ میں بھی شدید بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں، جبکہ ایک وین ندی میں بہہ گئی۔ کاکول روڈ سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک معطل ہے۔ کرک میں بھی موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ نری پنوس روڈ کو کئی گھنٹوں بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کمشنر مالکن ڈویژن کے مطابق اربوں روپے کی املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ سوات، بونیر اور شانگلہ سمیت بالائی اضلاع میں پولیس تنصیبات بھی متاثر ہوئیں۔ متعدد تھانے، دفاتر اور رہائشی عمارتیں زیر آب آئیں۔ پہاڑی علاقوں میں مواصلاتی نظام شدید متاثر ہے۔ ابھی تک کی جو ہماری فگر ہے صرف بونیر کی وہ ہے 217 ڈیتھس جو کہ ابھی ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں۔ کوئی ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 100+ مسنگ ہوں گے لوگ۔ گھروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ روڈز کا، انفراسٹرکچر کا۔ گلگت بلتستان میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق اب تک 39 افراد جاں بحق اور 24 زخمی ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے 30 ارب روپے کا مالی نقصان، 1000 سے زائد مکانات تباہ، 35 پل اور 25 کلومیٹر رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ سوابی میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ دالوڑی بالا میں کلاؤڈ برسٹ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ملبے سے اب تک 10 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں وہاں موجود نمائندہ جیو نیوز محمد عادل۔ جی بالکل، اس وقت میں تحصیل ٹوپی کے دالوڑی بالا میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر آج صبح سویرے کلاؤڈ برسٹ ہوئی تھی، جس میں 10 کے قریب گھر ڈوبنے کی اطلاعات تھی۔ مقامی شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 10 سے 12 کے قریب جو گھر ہے وہ یہاں پہ ڈوب گئے ہیں، اور اس میں تقریباً ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے تو 10 لاشوں کو اور تقریباً 4 جو زخمی ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے۔ 10 لاشوں میں سے تقریباً 7 جو لاشیں ان کی نماز جنازہ ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں پر ادا کر دی گئی ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق ابھی بھی ملبے کے نیچے تقریباً 20 سے 30 جو افراد ہیں وہ دبے ہوئے ہیں۔ مقامی شہریوں نے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ یہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچی ہے، وہ جلد از جلد یہاں پر پہنچا دے تاکہ جو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے اور اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ امدادی کارروائی جو ہے اس میں ریسکیو 1122 پاک آرمی کے جوان اور مقامی جو افراد ہیں وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ جی پشاور میں موسلادھار بارش نے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ جی ٹی روڈ، رنگ روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں اور چوراہوں پر بارش کا پانی جمع رہا۔
بارش سے گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں سے بارش کا پانی نکالنے میں مصروف رہے۔ پشاور سے شیبہ حیدر رپورٹ کر رہے ہیں۔ پشاور میں آدھے گھنٹے کا کلاؤڈ برسٹ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ رات بھر جاری رہنے والی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کے باعث جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ سمیت شہر کی مرکزی شاہراہیں سمیت 90 مقامات زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث نکاسی آب کے نالے ابل پڑے اور گندگی سڑکوں پر پھیل گئی۔ بارش کا پانی تھانہ غربی اور حشنگری کے BRT اسٹیشن میں داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی 10 بجے آئے، 10 بجے ان کو 8 بجے 7 بجے آنا چاہیے تھا، کیونکہ پانی نکالنے میں تو ٹائم لگتے ہیں۔ اب بھی دیکھو ہماری مارکیٹ بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہم صبح 6 بجے سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے کنٹینمنٹ بورڈ کو بار بار فون کیا، لیکن اس کا 11-10 تک کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بعض مقامات پر سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ بارش کے پانی میں کئی گاڑیاں بھی خراب ہو کر پھنس گئیں۔ صدر، گلبار، نوتھیا، پھندو، زریاب کالونی، گلبرگ اور فقیر آباد سمیت کئی رہائشی علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ابھی ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں اور یہاں پر تقریباً 20 سے زیادہ دکانیں ہیں، اور جو شہری ہے، دکاندار ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس بیسمنٹ سے پانی نکال رہے ہیں۔ پانی سے گھروں میں پڑے قیمتی سامان کو بھی نقصان پہنچا اور شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالا۔ مین وجہ تو بارش کی زیادہ ہونے کی وجہ تھی، لیکن ہماری کالونی کے اندر سیوریج کا بہت اہم مسئلہ ہے، جو کہ ہم حکومت کو بہت عرصے سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی بھی غور نہیں کر رہا ہے۔ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع رہی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔ سیلابی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشکل گھڑی میں ایک ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک مانسون کے 7ویں سپیل سے گزر رہا ہے، مزید 2 سپیل باقی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشترکہ طور پر ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ عرفہ فیروز ذکی رپورٹ کریں گے۔ مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر مواصلات آفت زدہ علاقوں میں رہیں گے، کسی بھی علاقے کا دوسرے علاقے سے رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل کی اس گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک ہیں۔ جو امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے اس کی بھی نگرانی کریں گے تاکہ وہ فوری طور پہ جو ہے متاثرین تک پہنچایا جا سکے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے بالکل واضح کیا کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے، اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ، کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں، ہم سب ایک ہیں اور مل کے اس ڈیزاسٹر کی سچویشن کو انشاءاللہ تعالی ہم ہینڈل بھی کریں گے اور اس سے نکلیں گے بھی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بتایا، مانسون کے مزید 2 سپیل باقی ہیں۔ 8واں سپیل 23 سے 30 اگست جبکہ 9واں 1 سے 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف اس سال بلکہ آگے آنے والے سالوں میں شاید یہ خطرہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے فوٹ ہلز میں، دامن میں جو تمام نشیبی علاقے ہیں، جس میں GB، KP کے، آزاد جموں و کشمیر اور کچھ راولپنڈی، اسلام آباد کے بھی ملحقہ علاقے، یہ اس کی زد میں آئیں گے۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تمام شاہراہیں کھول دی جائیں گی۔ بجلی کا نظام جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوا ہے، تو بجلی کے ہمارے وزیر بھی جو بہت ایفیکٹو وزیر ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی فیلڈ کے اندر موجود ہوں گے ہر وقت، اینڈ دے ول میک شور کہ ہر جگہ پہ الیکٹریسٹی جا رہی ہے۔ چیئرمین NDMA کے مطابق مانسون کے نئے سپیلز میں مزید کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئرز پگھلنے کے خدشات ہیں۔ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ -52 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں ملائکہ نور سعودی عرب کی پلیئر کو زیر نہ کر سکی۔ اردن میں ہونے والی ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں -52 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں پاکستان کی ملائکہ نور کا مقابلہ سعودی عرب کے پلیئر سے ہوا۔ چیمپئن شپ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والی ملائکہ نور فائنل میں سعودی حریف کو زیر نہ کر سکی اور سلور میڈل کی حقدار بنی۔ اس سے قبل سیمی فائنل میں ملائکہ نور نے اردن کی رانیم الجزازی کو شکست دی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما میں مصروف دن گزارا۔ یوکوہاما کے ٹاؤن ہال میں وزیر اعلیٰ اور ان کے وفد کو اربن ڈیولپمنٹ پر بریفنگ دی گئی۔ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات اور شہروں کو جدید ترقیاتی نظام فراہم کرنے، لاہور اسلام آباد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے اور ریلوے اپ گریڈیشن میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنے وفد کے ہمراہ جاپان کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ جاپانی شہر یوکوہاما میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں انہوں نے پنجاب میں سڑکوں اور عمارتوں کا تعمیراتی معیار جاپان کے برابر لانے کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔
رابی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور یوکوہاما میں تعاون کے مختلف امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید ترین جاپانی چیئر لفٹ اور ایئر کیبن منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کی، جبکہ پاکستانیوں کی طرف سے ان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ نجی نیوز چینل کے رپورٹر خاور حسین کی پراسرار موت خودکشی تھی یا قتل، 2 پوسٹ مارٹم کے باوجود حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ میڈیکل بورڈ نے مزید سیمپلز حاصل کر لیے۔ خاور کے والد اسے قتل قرار دے رہے ہیں۔ پولیس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی شواہد کا جائزہ لے رہی ہے۔ صحافی کا فون ریسیٹ اور ایک سم غائب ہے۔ حامد شیخ رپورٹ کریں۔ صحافی خاور حسین کی موت کا معمہ 2 پوسٹ مارٹم کے باوجود حل نہیں ہو سکا۔ سندھ حکومت کی جانب سے بنائے گئے 3 رکنی میڈیکل بورڈ نے مزید 5 سیمپلز حاصل کر لیے ہیں۔ خاور حسین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ حتمی رائے مکمل رپورٹ کے بعد دی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے۔ کچھ ہم نے سیمپلنگ کی ہے، جب سیمپلنگ جائے گی اس کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد ہم اپنی ایک بہتر رائے قائم کر سکیں گے۔ خاور حسین کے والد رحمت باجوہ نے موت کو قتل قرار دیا ہے اور کہا کہ بیٹا خودکشی نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مرڈر ہے، خودکشی وہ کرے گا کیوں؟ سوچا سمجھا کوئی منصوبہ ہے جس میں یہ مرڈر کیا گیا ہے یا اس کو بلایا گیا ہے یا کیا کیا ہے، یہ تو ابھی پولیس انکوائری آئے گی، پولیس بتائے گی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ آزاد خان اور ڈی آئی جی نواب شاہ نے کرائم سین کا جائزہ لیا۔ آزاد خان کا کہنا ہے کہ گاڑی سے ملنے والا خول خاور کے پسٹل کا ہے۔ موبائل ریسیٹ اور ایک سم غائب ہے۔ مرحوم کا موبائل فون ملا، ریسیٹ ہوا تھا، سی ڈی آر لے لیا، لیکن فون کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ پھر فورنسک کے حساب سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی آئی وٹنس آئے ہیں انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہاں فائر کی آواز آئی ہے، اور موبائل فون ہمیں ایک ہی ملا ہے، 2 سموں کا ہمیں ابھی تک ملا ہے، دوسری سم ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہے جو دوسری سم ہے، حالانکہ ہمیں کال ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ یوز ہوئی ہے آخری تھوڑی دیر تک۔ خاور حسین کی نماز جنازہ سانگھڑ میں ادا کی گئی۔ تدفین آبائی قبرستان میں ہوئی۔ صحافی، سیاسی اور سماجی رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ساتھی رپورٹر علی نعیم عبدالرزاق اور ایاز داہری کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے مصر اور قطر کی پیش کردہ نئی تجاویز پر رضامندی دے دی ہے۔ مصری حکام کے مطابق تجاویز میں 60 روزہ جنگ بندی کے دوران اسرائیل کے نئے فوجی آپریشن کی عارضی معطلی شامل ہے۔ اس دوران اسرائیلی یرغمالیوں کی 2 مراحل میں رہائی ہوگی۔ تجاویز میں غزہ جنگ خاتمے کے لیے جامع معاہدے کا فریم ورک بنانا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز غزہ میں نئے فوجی آپریشن کی منظوری دی ہے۔ حماس اس سے پہلے بھی بارہا جنگ بندی تجاویز پر منظوری دیتی رہی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہر بار ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ سیلاب زدگان کو پیسے بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو سیلاب زدگان میں امداد کی تقسیم کی نہیں ہے، یہ کچھ دن پہلے کی ہے اور وزیر اعلیٰ معمول کے مطابق لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ این ڈی ایم اے نے بنیر متاثرین کے لیے امدادی سامان تقسیم کے لیے ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ امدادی سامان کی حوالگی کی تقریب میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے شرکت کی۔ آج صبح بنیر کے لیے روانہ کیے گئے سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سیلاب سے ملک کا 1/3 زیر آب ہے۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان کے 63 اضلاع میں سیلاب کے باعث لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میری وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری لیڈر سے بھی بات ہوئی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہم تمام سینیٹرز بھی کم سے کم 1 ہفتے کی تنخواہ سیلاب زدگان کے لیے جمع کرائیں۔